أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين۔ سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، بس یہ اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بعقد۔ اچھا، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔ ابھی ہم اسی کا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہے، عام مسلمان سے نہیں، جو جن کا اللہ پہ یقین ہے ان سے مخاطب ہے کہ اپنے وعدے عہد و پیمان پورے کیا کرو۔ اب عہد و پیمان ہمارا، سب سے پہلے اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارا عہد، سب سے بڑا عہد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ ہمارا اللہ سے ایک وعدہ ہے۔ جب تک اس کلمے کے وعدے کو پورا ہم نہیں کریں گے، ہم کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کر سکتے کسی سے بھی۔ تو ہمیں پہلے یہ وعدہ پورا، اس کو وعدے کو سمجھنا چاہیے، وعدہ ہے کیا؟ وعدہ ہم ہے اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ اب معبود کا مطلب ہوتا ہے مقصد زندگی۔ آپ جس مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کا معبود ہے۔ تو اگر ہم اپنے نفس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ہمارا معبود ہے، اور اگر ہم دنیا کی محبت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ہمارا معبود ہے۔ اور اگر ہم نے نہ نفس کی پوجا کر رہے ہیں، نہ دنیا والوں کی خواہشوں کو ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے، ہم نے صرف اللہ کی مرضی کو سامنے رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ اللہ ہمارا معبود ہے۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں نیت کرنی ہوگی اللہ کی رضا کی، کہ اللہ کی مرضی کی، یعنی اللہ کی مرضی کس میں ہے؟ قرآن میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں۔ تو اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اچھا، جو اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں اس سے مخاطب ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم کوئی وعدے پورے کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو صورت ہے یہ 6 ہجری کی ہے، 6-7 ہجری کے درمیان کی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو حضور کو واقعہ اس میں آتا ہے وہ ہے صلح حدیبیہ کا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ہم عمرہ کرنے چلتے ہیں، تو تقریباً 1400 صحابی آپ کے ساتھ ہوئے اور آپ عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے درمیان میں تو حدیبیہ کے مقام پہ تو انہوں نے کہلوایا کہ نہیں، آپ نہیں کر سکتے، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ حضور کے اس عمرے کے لیے، حج کے لیے کوئی جاتا ہے تو کوئی اسلحہ وغیرہ کچھ لے کے نہیں جاتا، وہ تو اللہ کی نیت سے جاتا ہے حج و طواف کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔
اب بات چیت ہوتی رہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں آپ عمرہ نہیں کر سکتے بالکل. خیر جب بات چیت ہوئی تو حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر وہاں بھیجا کہ جاؤ تم ان سے ہماری طرف سے ان سے تم بات چیت کرو. تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے اور ذرا دیر ہو گئی تو کسی نے افواہ اڑا دی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. تو آپ نے وہاں ایک تو بیعت لی تمام مسلمانوں سے، پھر وہاں ایک معاہدہ ہوا ان کے درمیان، حضور کے درمیان اور مشرک کے درمیان. اب جو معاہدہ لکھا گیا تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کافی شقیں تھیں، لیکن اس میں ایک شق ایسی تھی جو انتہائی ذلت امیز تھی. وہ تھی کہ کوئی بھی آدمی ہماری طرف سے مسلمان ہو کے آئے گا تو آپ ہمیں واپس کریں گے، لیکن آپ کی طرف سے کوئی مسلمان ہو کے جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اب یہ میں ایک وہ آپ کو بتا رہی ہوں اسے عہد پورا کرنے سے. ابھی صرف معاہدہ لکھا گیا تھا، ابھی سائن نہیں ہوئے تھے. اتنے میں جو اس کو ان کی طرف سے معاہدے کا جو سربراہ تھا اس کا بیٹا زنجیروں سمیت حضور کے پاس، حضور کے قدموں میں آ گیا کہ حضور میں مسلمان ہو گیا ہوں، انہوں نے مجھے ایسے باندھ دیا. تو اب وہ جو اس کا سربراہ تھا اس نے کہا نہیں ہمارا تو معاہدہ ہو گیا، اب آپ اس کو واپس کریں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا، حالانکہ سائن نہیں ہوتے، ابھی صرف لکھا گیا تھا. تو حضور نے کہا نہیں اب ہماری مجبوری ہے، تم واپس چلے جاؤ. وہ واپس چلا گیا. پھر مدینہ میں ابھی یہ معاہدہ ہو گیا، پھر اس میں اور کافی ایسی شقیں تھیں جس پہ مسلمان بڑے رنجیدہ تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حضور کی طرف سے سب کو اجازت ہو گئی. یہاں تک کہ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں لکھا محمد اور رسول اللہ، تو اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ صرف عبداللہ محمد عبداللہ نام لکھیں، وہ بھی حضور نے لکھا. خیر کافی شکیں تھی. پھر اس کے بعد جب یہ معاہدہ ہو گیا اور حضور مدینہ اس سال تو مدینہ واپس چلے گئے، تو پھر ایک اور ایسا واقعہ ہوا، ایک اور مسلمان بھاگ کے آیا اور حضور کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں واپس کریں. تو حضور نے کہا نہیں ہمارا معاہدہ ہے، تم واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے گا. اچھا وہ جو شخص تھا وہ واپس گیا، لیکن وہ واپس وہاں نہیں گیا اس طرف اپنے شہر کی طرف، وہ شام کے پہاڑی علاقوں میں چھپ گیا اور وہاں سے ایک وہ پیدا ہو گیا. پھر اس کے بعد اچھا اب اللہ یہ کتنا سخت موقع تھا. ہمیں بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ معاہدہ حضور نے بھی سائن نہیں کیے تھے، لیکن حضور نے اس اپنے وعدے کو پورا کیا. انتہائی تکلیف دے تھی لیکن حضور نے پورا کیا. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں یہی تلقین کر رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کافی واقعات ہوئے کہ حضور نے اپنے کبھی زندگی میں کسی چیز کا جو وعدہ کیا اس کو اس کا توڑا نہیں. تو اب اب میں اپنی طرف آؤں گی. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنے وعدے توڑتے ہیں. اچھا جو وعدہ توڑتا ہے وہ مسلمان ہی سے نکل جاتا ہے، یہ بھی ایک ہے کہ وہ پھر مسلمان نہیں رہتا، لیکن ہمیں اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے. تو ہم ہر چیز کے جو وعدے، تو ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی چیز کا وعدہ نہ کریں جو پورا نہ کر سکے. اگر ہمیں کسی سے وعدہ کرنا ہے تو ہمیں پورا کرنا ہوگا. ایک تو ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا اس کو کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں کہ کس طریقے سے ہمیں ہر قدم پہ اللہ سے کیے وعدے کو پورا کرنا ہوگا. جب یہ کوشش ہم نے شروع کر دی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کوئی ایسا چیز نہیں آئے گی جو ہم بغیر سوچے سمجھے کریں اور ہمیں توڑنا پڑے. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایمان والوں کو، اب جو ایمان والا ہے، یقین والا ہے، اب ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم کسی قدم پر بھی کوئی ایسا وعدہ، کوئی ایسی حرکت ایسی کوئی نہ کریں، ایسی لکھا پڑھی نہ کریں، ایسے کوئی بزنس نہ کریں، ایسے کسی سے وعدے نہ کریں جو ہمیں توڑنے پڑیں.
सोच समझ, कर्ज लिया है किसी से, किसी को कर्ज देना है, कुछ ये तमाम चीजें जो हमें अपने जो ज़बान से हमने वादे कर लिए वो हमें, आजकल मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमाता है उहिल्लत लकुम बेहीमतुल अनआम, अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें जानवरों में से 4 किस्म के जानवरों को हलाल किया है। इसमें 4 में कौन है? इसमें है बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, ये मुसलमानों पर हलाल है। इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस्सैदी व अंतुम हुरुम, लेकिन इसके अलावा जो बताया जाएगा अल्लाह ताला कह रहा है वो तुम्हारे पे हराम है। और ख़ास तौर पे एहराम बांधने के बाद, एहराम हज की नियत के लिए एहराम, जब हम एहराम बांध लेंगे तो ये जो 4 किस्म के हलाल है, ये भी, इसकी भी मुनादी है कि इसको भी तुम ज़िबा नहीं करोगे। यहाँ तक कि जब हम एहराम बांध लेंगे तो जुए, कीड़े मकोड़े, किसी को भी हमें मारने की इजाज़त नहीं है। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। तो अब हमें इसमें सोचना है, समझना है, देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी में असल इसमें क्या चीज़ है। असल है वादा जो हमने किया अल्लाह से और फिर बंदों से, वो हमें हर सूरत में, हर हालत में पूरा करना चाहिए। फिर हमें हराम हलाल का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो कानून बनाए हैं उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो उस अल्लाह के कानून से जब हम हट जाएंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे और हम दोज़ख में जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। ये माशरे के एक कामिल इंसान या मुत्तकी परहेज़गार और अल्लाह की बंदगी करने, सही मायने में करना चाहता है तो ये उसके लिए ज़िंदगी गुजारने के उसूल है। अल्लाह ताला बता रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहिल्लु शाइरल्लाहि वला शहरल हराम वलल हदिया वलल क़लाइदा वला आमिनीनल बैतल हरामा यब्तगूना मिन फज़लिहि मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हललतुम फस्तवतु वला यजरिमन्नकुम शआनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़ू वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। अल्लाह ताला अब इसमें मुझे क्या फरमा रहा है? इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला की जो है निशानियां, उसकी बेहरमती मत करो। अब पहले तो ये हमें समझना है कि अल्लाह ताला की निशानियां, एक कुछ तो अल्लाह ताला ने बता दी हैं हमें, कुछ तो अल्लाह ताला ने यहाँ हमें बता दी हैं कि अदब वाले हम बेहरमती मत करो। अदब वाले महीनों की, हरम में कुर्बानी के जानवर जो उनकी, और जिनके गलों में पट्टे डले, यानी जिनके गले में पट्टा डाला हुआ है कि ये कुर्बानी का जानवर है, उसकी भी बेहरमती मत करो जो काबे की तरफ जा रहे हों। ये अल्लाह ताला कह रहा है। और फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि वो लोग जो बैतुल मुक़द्दस में की तरफ जाने की, अल्लाह के फजल की और उसकी रजा की नियत के लिए जा रहे हैं, उनकी भी तुम बेहरमती मत करो। और फिर अल्लाह कहता है तुम एहराम जब उतार दो तो फिर तुम उस वक़्त तुम शिकार कर सकते हो, उस एहराम की मौजूदगी में तुम शिकार नहीं कर सकते। ये सब पाबंदियां हैं इंसान पर। जिन लोगों ने, अब ये अल्लाह कह रहा है, जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका, अब ये वो कौन है? ये कुरैश वाले हैं, रोका, तो उनकी दुश्मनी तुम्हें इस पर आमादा न करे कि तुम हद से गुजर जाओ। यानी उनके साथ, उन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तुम उनके साथ ज्यादती नहीं करना। परहेज़गारी में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और जुल्म में एक दूसरे की मदद नहीं करो। अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। अब ये यहाँ अब सबसे पहले हमें ये समझना है अल्लाह की शायर यानी निशानियां क्या है जिसकी हम बेहुरमती नहीं करें। एक तो अल्लाह ताला ने ये हमें बता दिया, इसके अलावा
اس کے علاوہ اللہ والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی طرف جو چیز بھی نسبت ہو اس کی ہم بے حرمتی نہیں کر سکتے، یعنی یہاں تک کہ ہم اس قربانی کے جانور کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے، بالکل اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ اب اگر ان اصولوں کو لیا جائے تو پھر ہم متقی پرہیزگار بن سکتے، نہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو بہت ہی بری ہے ہم لوگوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے تقوی اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو اللہ کے نے جو کہا ہے، جو حکم دیا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے وہ اس کی اللہ کی پسند ناپسند کا مجھے خیال رکھنا ہوگا ہر حالت میں، یعنی مجھے اپنی پسند ناپسند نہیں کرنی ہوگی، مجھے اللہ ہی کی رضا کو دیکھنا ہوگا کس میں۔ اب اللہ کی مخلوق کو بھی ہم برا نہیں کر سکتے، ہم موسموں کو برا نہیں کر سکتے، ہم زمانے کو برا نہیں کہہ سکتے، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ ہم نہ پہاڑوں کو برا کہہ سکتے ہیں، نہ دریاؤں کو برا کہہ سکتے۔ اب تفصیل میں اگر جائے نا تو کافی لمبی فہرست ہے، تو یہ کیوں؟ تقوی کے لیے، اگر جو تقوی چاہتا ہے اس کے ماں باپ کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، بڑے استاد کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، اپنے مرشد کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، جس سے تھوڑا سا اپنا قرآن پڑھا ہے اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ اب یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا کہ جو گناہ ہے یا جو زیادتی ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس میں تم کسی کی مدد مت کرو، اچھائی میں تم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ شدید العقاب۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آمنو کو لیا، یہاں اوپر کے یا الذین آمنو، یہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے مومنوں کو، اور جو مومن ہیں، جو متقی و پرہیزگار، اللہ کی بندگی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے دیدار چاہتے ہیں، جنت الفردوس چاہتے ہیں، تو انہیں یہ تمام اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہاں کوئی بھی اپنی مرضی نہیں، کسی نے اگر ہمارے ساتھ زیادتی کی تو مجھے حکم نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کروں، کسی نے مجھے گالی دی کہ مجھے حکم نہیں ہے کہ میں اس کو گالی دوں، کسی نے میرے پر الزام لگایا، مجھے حکم نہیں ہے کہ میں اس پر الزام لگاؤں، بہتان کیا، مجھے اس کا حکم نہیں ہے کہ میں اس پہ بہتان لگاؤں۔ یعنی بالکل یہ تمام چیزیں اپنی زندگی سے ہمیں نکالنی ہوں گی، اگر نہیں نکالیں گے تو وہ صراط المستقیم کی راستہ ہم نہیں پا سکتے۔ یہ سب صراط المستقیم جو راستہ ہے جس پر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، جب ہی تمہارا صراط المستقیم کے راستے پہ چل سکیں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے تم ان سے مت ڈرو، میں سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے دین اسلام، میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف بالاسم، اور لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو مرنے کے قریب ہو اور وہ کچھ ایسی حرام چیز اس کے لیے زندگی کا سبب بنے لیکن اس کی طرف ملان نہ ہو، تو وہ موت سے بچنے کے لیے اس کو وہ کھا سکتا ہے یا اسے کھلایا جا سکتا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے، اب ہم لوگ کون سا گوشت کھا رہے ہیں؟ صبح الا ما زکیتم، تو وہ جو گلا گھوٹ کے مر گیا ہو یا کسی کو اونچی جگہ سے گرا ہو اور وہاں گر کے وہ مر گیا ہو، یا کسی جانور نے اسے سینگ مارا ہو، یا اس کو درندوں نے یا شکاری کتوں کے ذریعے سے وہ پکڑا گیا ہو، لیکن اگر اس کو تم ذبح کر لو تو وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے
لہم قل احل لکم الطیبات، آپ سے پوچھتے ہیں کہ حلال ان چیزوں کے بارے میں، حلال کیا کچھ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب حلال ہے، چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، باقی سب حلال ہیں اور پاک ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اللہ کہتا ہے اور اس کے علاوہ وہ شکاری یا پرندہ ہے یا جانور جس کے ذریعے شکار کیا جائے تو اس کو تم نے تعلیم دی ہوئی ہو، اس کو تم نے سدایا ہو جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ فَكُلُوا، کھا لو، مما امسکنا علیکم، لیکن اس نے اس کو کھایا نہ ہو، یعنی وہ جو جانور ہے یا وہ کتا ہے جو اس نے شکار کیا ہے وہ اس نے کھایا ہوا نہ ہو، بلکہ وہ ثابت، اگر وہ مر گیا خیر ہے لیکن اس نے کھایا ہوا نہ ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے اور وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اب جب تم شکار کرو، تیر سے کرو، بندوق سے کرو، کتے کے ذریعے کرو، اب کسی پرندے کو صدا کے کرو، جو بھی شکار کر رہے ہو تو اس پہ اللہ کا نام لے لو کرتے وقت، یعنی تیر جب چھوڑ رہے اس وقت بھی اللہ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتے کو چھوڑ رہے اس وقت بھی اللہ کا نام لو اس پہ۔ تو واتقوا، ڈرو اس معاملے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ڈرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں، اوپر اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں بتائی تھی جو حرام ہے، جو ہمارے لیے بالکل حرام ہے، لیکن باقی ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن ایک حلال ہے اور ایک پاک ہیں، دو چیزیں ہیں، تو دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ حلال تو ہے لیکن پاک نہیں ہے، تو مطلب پاک کا مطلب یعنی ہمارا دل نہیں چاہ رہا، کراہیت آتی ہے ہمیں بعض چیزوں سے۔ تو جیسے مثلا ایک مثال دوں گی، اوجڑی، اس سے ہمیں بعض لوگ شوق سے کھاتے ہیں، بعض لوگوں کو کراہیت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پاک صاف چیزیں کھاؤ، شکار کرو۔ وہ اس وقت تو شکار کے علاوہ ان کا اور تو کچھ تھا ہی نہیں، تو زیادہ تر قریش مکہ والے شکار ہی کرتے تھے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ اب یہاں دیکھیں ایک چیز نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو، جانور کو شکار کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ کیسے کتے کو ستاؤ گے، کیسے اس کی تربیت کرو گے، کیسے اس کو اپنا فرما بردار بناؤ گے، کیسے اس کو بتاؤ گے کہ کس طریقے سے تم اس جانور کو، اس پرندے کو پکڑ کے لاؤ گے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے، اور انسان پھر اس کتے کو بتائے گا، اس کو بتائے گا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتے میں، اس جانور میں، اس میں سب یہ صلاحیت رکھی ہے، جب اس کی تربیت کی جائے گی تو وہ یہ سمجھے۔ پھر لیکن ایک شرط اللہ نے لگائی ہے کہ جس وقت تم ان شکار کرو، جس چیز کے ذریعے شکار کرو، اس پہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرو۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تم سے حساب لوں گا، یعنی اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے لوں گا۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اب ہر جگہ یعنی ہمیں ہر قدم پہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایک نقطہ ہر چیز کا ہمیں بتایا، ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتایا ہے، چاہے وہ صحراؤں میں زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ برف پہ زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ جنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ شکار کر رہے ہیں، چاہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی ہمیں تربیت دی ہے، حکم دیا ہے، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم نہیں گزاریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے میں جلد حساب لوں گا۔ اب حساب یا دنیا میں بھی لے گا، قبر میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری تو ہماری ہر جگہ حساب کتاب ہوتا رہے گا، تو ہم اس اور اللہ کی نافرمانی، ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو سخت پکڑ ہوگی، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتہائی اہم آیتیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے الیوم احل لکم الطیبات، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے
ہر چیز جو پاک ہے وہ تمہیں بتا دی گئی ہے، ہر تمام چیزیں پاک چیزیں تمہیں بتا دی گئی ہیں۔ پھر اب دوسرا وَطُعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطُعَامُ حِلٌّ لَهُمْ، اللہ کہتا ہے کہ تم کھانا کھا سکتے ہو اہل کتاب، یعنی ان لوگوں کے یہاں کھانا کھا سکتے ہو اہل کتاب والوں کے یہاں، یہود اور نصارہ کے یہاں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی دعوتوں میں تم جا سکتے ہو، ان کے یہاں کھانا کھا سکتے ہو۔ وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ والمؤمنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اچھا، اور ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو لیکن وہ مومن ہوں، جو تورات اور زبور بنی اسرائیل کی جو عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہوں۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، اللہ کہتا ہے لیکن تم ان کو نکاح میں لاؤ، ان کا مہر ادا کرو، نہ کہ صرف عیاشی ہو تمہاری یا داشتائیں ہو، یہ اللہ تعالیٰ ولا متخذین اقدان، داشتائیں نہیں رکھنی، عیاشی نہیں کرنی، نکاح کا باقاعدہ تمہیں پروگرام بنا ہوا نہ ہوگا، ان کو مہر دو گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو اس کے خلاف چلے گا، اب یہاں یہ جو اس کے خلاف چلے گا، اللہ کہہ رہا ہے اس کا ایمان، اللہ کہہ رہا ہے فقط حبط اعمالہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اس کے تمام اعمال اگر وہ ان تمام جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کے خلاف زندگی گزاری، تو جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں، حج، عمرے، خیر خیرات، روزے، زکوٰۃ، تو وہ سب اللہ کہہ رہا ہے ضائع ہو جائیں گے، سب ضبط ہو جائیں گے اور وہ خسارے میں ہوگا۔ اب خسارے کا تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا سرمایہ جو ہم نے کسی میں لگایا ہے تو نہ سرمایہ ملے اور بالکل ہی ختم ہو جائے تو وہ خسارہ ہے۔ تو اگر اس دنیا میں میں نے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو ہمارے جتنے اعمال ہیں نیک وہ سب اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ اب یہاں ہمیں سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں صاف کہہ رہا ہے کہ ہم یہود اور نصارہ کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے حرام نہ پکایا ہو، یعنی خنزیر کا گوشت نہ پکایا اور جھٹکے کا گوشت نہ پکایا ہو، ذبح کیا ہوا ہو۔ اب وہ تو مسلمان ہے نا، اگر وہ ذبح نہیں کر رہے اور اللہ کا نام نہیں لے رہے تو وہ گوشت بھی ہمیں نہیں کھانا۔ اسی طرح نان مسلم یہود اور نصارہ کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے لیکن وہ پاک دامن ہوں، اپنے جو نبی ہیں ان کی دعوت کے مطابق وہ زندگی گزار رہی ہو، جب تم ان سے نکاح کر سکتے ہو اور باقاعدہ تمہیں نکاح کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ تم عیاشی اور دوستیاں اور ڈیٹنگ کرتے رہو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اگر جو بھی اس کے خلاف چلا تو اس کا ایمان غارت ہو گیا، سب اعمال بھی ضائع ہو گئے اور وہ خسارے میں ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز کی اہمیت ہے، یا یہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب کر رہا ہے، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، جب تم نماز کا قصد کرو، ارادہ کرو، تو تم غسل کرو اور اپنے منہ کو اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو۔ وامسحوا برؤوسکم ارجلکم الی الکعبین، اور سر کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور جب تم ناپاکی ہو، جنابت میں ہو تو تم غسل کرو، اور اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو تو تم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یا عورتوں کے پاس سے آئے ہو تو جب بھی تم اس وقت تم غسل کرو، غسل کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ہاتھ لگ جاتا ہے کام چلے جاتا ہے۔ اچھا،
فتجدو اگر پانی نہ ملے فلم تجدو بمان فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے مسح کرو، کہ پاک مٹی کے ذریعے تیمم کرو اور سر کا اور منہ کا مسح کرو، ہاتھوں کا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولیکن یرید ان یطہرکم ولیتم نعمتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں تم پر آسانی، تکلیف میں تمہیں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ میں تمہیں پاک صاف دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم پاک صاف ہوگے تو تمہیں اللہ کی نعمتیں ملیں گی اور تم شکر گزار بندے بنو گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے طریقہ بتایا، نماز کی اہمیت ہے اس میں۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نماز ہم کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے، یہاں تک کہ اگر ہم سفر میں ہیں اور پانی نہیں ہے تو جب بھی ہمیں نماز ہم وقت ہو کی جو نماز ہے اسے چھوڑیں گے نہیں، اس کے لیے پاک صاف مٹی ہو جس سے ہم تیمم کر سکیں، یہاں تک کہ ناپاکی کی حالت بھی ہوگی جب بھی ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر پانی نہیں ہے اور غسل نہیں کر سکتے تو پاک مٹی کے ذریعے تیمم کریں گے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے میں تم پہ سختی نہیں چاہتا، میں تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، جب ہم اللہ سے ملاقات کریں گے تو ہمیں پاک ہونا چاہیے۔ پاکی اسی دنیا میں ہمیں ہر قسم کی روحانی، جسمانی، اخلاقی پاکی حاصل کرنی ہے تو ہمارے مسلمان ہونے کا اور ایمان کا مقصد پورا ہوگا، ہماری بندگی کا مقصد پورا ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔